ہمارے قائد ہمارے قائد ہمارے قائد کرے فرشتے تیری کرے فرشتے تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں اور دوستو، قرآن کریم کی یہ سورت 30ویں پارے کی ایک سورت ہے، سورہ زلزال، جو آخری پاؤ میں ہے. آج اس سورت کی تفسیر شروع کرتے ہیں. اس سے بعد والی سورت سورہ عادیات تھی، گزشتہ اس کی تفسیر ختم ہوئی. آج ایک یہ نئی سورت شروع کر رہے ہیں. یہ بھی بہت ساروں کو یاد ہوتی ہے، یاد کر لینی چاہیے، کیونکہ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ زلزال جس نے پڑھی گویا اس نے نصف قرآن پڑھا. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی، تو آپ نے پہلی رکعت میں سورہ زلزال پڑھائی اور دوسری رکعت میں بھی سورہ زلزال پڑھائی، دونوں رکعتوں میں. اور راوی فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا کہ پہلی رکعت میں بھی سورہ زلزال پڑھائی، دوسری رکعت میں بھی سورہ زلزال پڑھائی. یہ جو سورت اذا زلزلت والی، اس سے معلوم چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اپنی نمازوں میں یہ سورت پڑھتے تھے، سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها. تو جامع سورت ہے، مختصر ہے. بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے جو بچپن میں جو 10 صورتیں یاد کی ہوتی ہیں نا، اس کے بعد استاد نے یاد کرا دی وہ 10 صورتیں، یا کسی زمانے میں بڑے ہو کر یاد کر لی 15 سال میں 20 سال میں، اس کے بعد آگے کتنے سال ہو گئے وہ ہماری لیول وہ 10 تک ہی ہے. کبھی کبھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایک آدھ 2 صورتیں مجھے یاد ہو جائے. بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو کثرت تلاوت کی وجہ سے سورہ یاسین بھی یاد ہوتی ہے، جن کو کثرت تلاوت کی وجہ سے یہ سورہ ملک یاد ہوتی ہے، سورہ رحمان یاد ہوتی ہے، سورہ واقعہ یاد ہوتی ہے. تو انہی ایک صورت میں سے یہ ہے جس کو بھی یاد کرنا چاہیے، اذا زلزلت الارض زلزالها. خیر، یہ صورت میں در حقیقت قیامت کے زلزلے کا بیان ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 3 چیزوں کو کثرت سے بیان کیا ہے. ایک توحید، اللہ کی وحدانیت، ایک رسالت اور ایک آخرت. اسی صورت کو اسی سے شروع کیا ہے. فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ تھڑتھڑانے لگے گی، زلزلہ اس میں آ جائے گا، پوری شدت کے ساتھ آئے گا. علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 2 زلزلے آئیں گے، 2 زلزلے. اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکنے والے فرشتے ہیں، وہ پہلا سور جب پھونکیں گے
کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے متعین کیا ہے۔ 4 بڑے فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے ہم، حضرت جبرائیل کا کیا کام، حضرت میکائیل کا کیا کام، اسرافیل کا کیا کام، حضرت عزرائیل کا کیا کام۔ تو انہی میں ایک حضرت اسرافیل جس کا کام سور پھونکنا ہے، کہتے ہیں وہ بس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب اللہ کا حکم آئے کہ ہم سور پھونکنا شروع کریں۔ اس کی جو آواز ہوگی شروع میں دھیرے 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 ہوگی، پھر بڑھتی بڑھتی آواز ایسی بڑھنی شروع ہو جائے گی کہ انسانوں کے کانوں تک جب وہ پہنچے گی تو کانوں کے راستے سے دل، دماغ، کلیجے پھٹ جائیں گے، اور انسان تو انسان، یہاں تک کہ ساری جانور اور جنات، یہاں تک کہ سارے فرشتے بھی مر جائیں گے۔ اور آخر میں یہ جو 4 بڑے فرشتے ہیں، کتابوں میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان پر بھی موت طاری ہو جائے گی، اور سارا زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، سوائے اللہ کے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ پہلی سور ہے، اور ایک لمبا زمانہ اس کا گزر جائے گا، کوئی نہیں دنیا میں۔ پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل کو وجود میں لائیں گے، فرشتوں کو دوبارہ پیدا کریں گے، حیات دیں گے، اور پھر اسرافیل کو حکم ہوگا کہ اب دوسری سور پھونکو۔ پھر زمین میں ایک زلزلہ آئے گا، اور اس زلزلے کا وہ دوسری پھونک کا اور اس دوسری سور کا یہاں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ جب وہ اسرافیل دوسری سور پھونکیں گے اور زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ تھڑ تھڑائے گی اور اس میں بھیانک زلزلہ آ جائے گا، تو کیا ہوگا پھر؟ آگے ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ جب وہ ایک بھیانک زلزلہ آئے گا، جب وہ اسرافیل دوسری سور پھونکیں گے اور ایک بھیانک زلزلہ آئے گا، تو وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ زمین اپنے سارے دبے ہوئے خزانوں کو باہر کر دے گی۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ زمین وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین کے نیچے جو کچھ ہے وہ سب باہر آ جائے گا۔ زمین کے نیچے مردے ہیں، وہ سارے مردے باہر آ جائیں گے۔ یہ دوسری سور سے یہ کہ سارے جو زمین کے نیچے دبے ہوئے ہیں، جو سوئے ہوئے ہیں، یا تو قیامت کے زلزلے کی وجہ سے ایک کے اوپر ایک ہو گئے ہیں، تو وہ دوسری سور سے وہ زمین جو تھڑ تھڑائے گی نا، تو دنیا پھر ایک لیول میں ہو جائے گی۔ پہلی سور سے تو قیامت سے سب الٹا نیچے سیدھے اوپر، سب ایک کے اوپر گاڑی کے اوپر دوسری گاڑی، گاڑی کے اوپر بلڈنگ، بلڈنگ کے اوپر دوسری گاڑی، یہ سارا سب کچھ الٹا پھلٹا ہو جائے گا۔ لیکن پھر جب دوسری سور پھونکی جائے گی تو پھر زمین ایک لیول ہو جائے گی، ایک میدان، چٹیل میدان، اور اللہ تعالیٰ ایک چٹیل میدان کر دے گا، اور پھر جو کچھ دبا ہوا ہے اندر، اب وہ چاہے انسان ہو جو اندر دفن کیے ہوئے ہو یا جو زمین کے اندر دب گئے ہوں، وہ سارے باہر آ جائیں گے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ ایک مطلب علماء نے اس کا یہ بیان فرمایا، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے عقیدے میں یہ بات ہے کہ بعث بعد الموت، اللہ موت کے بعد دوبارہ سب کو زندہ کرے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ماننا ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ دوسرا، اس آیت کا مطلب اللہ نے یہ بیان فرمایا، اور مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ زمین اپنے دبے ہوئے اپنے خزانوں کو باہر کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں بے شمار خزانے رکھے ہیں۔ سونا کہاں سے نکلتا ہے؟ چاندی کہاں سے نکلتی ہے؟ زمین سے نکلتی ہے۔ پیٹرول، تانبا، لوہا، پیتل، سارے خزانے ہیں۔ اور زمین میں علماء فرماتے ہیں زمین میں اتنے خزانے ہیں کہ اگر دنیا اسی خزانوں کو تلاش کرتے کرتے اپنی زندگی گزارتی جائے تو قیامت آ جائے گی، لیکن زمین کے خزانے باہر نہیں نکل سکتے، اتنے خزانے رکھے۔ چاند پر پہنچنے کی بات بہت دور کی ہے کہ چاند پر پہنچ کر بھی چلو کچھ تلاش کیا جائے، دیکھے کیا ہے نہیں، ابھی زمین میں ہی پورا تلاش نہیں کیا جا چکا ہے کہ زمین میں ابھی کیا کیا خزانے دفن ہیں۔ تو وہ جو سب کچھ اندر خزانہ ہے، جس میں سونے ہیں، چاندی ہے، سب کچھ جس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، وہ سب باہر کر دیا جائے گا، اور وہ ڈھیر پڑا ہوا ہوگا، بکھرا ہوا ہوگا۔ اب یہ باہر کیوں کیا جائے گا؟ زمین کے خزانوں کو باہر نکال دیا جائے گا۔
علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسانوں کو کھڑا کیا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ اب ہماری زندگی وہ ختم، اب ایک نیا عالم شروع ہو گیا ہے، اب بس کچھ دیر میں اللہ حساب لے گا، اور اللہ یہ سارے خزانوں کو پھیلا دے گا کہ دیکھو یہ سونا یہاں پڑا ہوا ہے، تم تو 10 گرام کے لیے لڑتے تھے، تم 10 گرام 100 گرام کے لیے لڑتے تھے، اور کلو لینا تو تمہارے بس سے بہت دور کی بات تھی، تم 10 گرام 50 گرام 100 گرام کے لیے تم نے پتہ نہیں کتنی لڑائیاں کری ہے، یہ دیکھو ٹنوں من سونا پڑا ہوا ہے، یہ دیکھو یہاں بکھرا پڑا ہے، یہ چاندی دیکھو کتنی پڑی ہوئی ہے، یہ پیٹرول، یہ ڈیزل، یہ سارا سب کچھ دیکھو، جتنے زمین کے چیزیں نکلتی ہیں، موتی، جواہرات، ڈائمنڈ، سارا سب کچھ جو زمین سے نکلتا ہے، یہ اللہ بکھیر دے گا، ساری ایک وہ عالم میں بکھیر دے، اور انسانوں کو کہا جائے گا دیکھو اس کے لیے تم لڑتے تھے، اس کے لیے لڑتے تھے تم، اور ساری زندگی اس کے لیے تم خرچ کر کے آئے ہو، دیکھو یہ کیسا یہاں بکھرا پڑا ہے، کوئی کام کا ہے تمہارا؟ اس میں سے تمہارے پاس کتنا تھا؟ کتنا تھا؟ تم نے جمع کر کر کے کتنا جمع کر لیا؟ 20 تولہ، 50 تولہ، 100 تولہ، کوئی بہت بڑا ہو تو بھائی 200 تولہ، 300 تولہ، کتنا تم نے جمع کر لیا؟ اور دیکھو یہ آج کیسے بکھرا، اور اسی کے لیے تم ساری زندگی خرچ کر کے آئے ہو، اس کے لیے تم نے نہ حلال کی پرواہ کی، نہ حرام کی پرواہ کی، نہ جائز دیکھا نہ ناجائز دیکھا، نہ یہ دیکھا اللہ راضی ہوتا ہے، نہ یہ دیکھا اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ دیکھو ہم نے کیسا بکھرا پڑا ہے۔ افسوس ہوگا انسان کو اس وقت، یہ باہر اس لیے کر دیا جائے گا کہ انسان کو افسوس، یار اس چیز کے پیچھے زندگی کھپا کے آیا ہوں، یہ جو زمین کے خزانے ہیں، سونا چاندی، اصل میں جو ہے نا سونا چاندی اس زمانے میں یہ سکے تھے، جو کرنسی جو اس زمانے کی تھی نا، آج ہمارے زمانے میں کرنسی جو ہے وہ نوٹ ہے، کاغذ کی شکل ہے، اور وہ بھی آہستہ آہستہ کہ اب وہ تو کسی زمانے میں ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ میں آ گئی، اب تو وہ بھی ختم کر دیا گیا، تو اب تو جی پے نے، فون پے نے، سارا ڈیجیٹل مارکیٹ ہو گیا ہے، تو انسانوں کے ہاتھوں سے وہ پیسہ کیسے دور ہو جائے اس کی کوششیں ہو رہی کہ سارا خزانہ انہی کے پاس رہے۔ تو وہ اس زمانے میں سونا چاندی یہ کرنسی تھی، درہم اور دینار، درہم اور یہ دو کرنسیاں تھیں ہر جگہ، درہم چاندی کے ہوتے تھے اور دینار سونے کے ہوتے تھے، اور دینار کو اشرفی کہا جاتا تھا، دینار سونے کے اور درہم چاندی کے ہوتے، تو یہ کرنسی یہی تھی۔ تو وہ اللہ نے کہا کہ یہ جو اور آج بھی اصل جو ہے نا وہ دنیا میں کسی ملک کی جو کرنسی جو وہ باہر نکلتی ہے وہ اسی بیک گراؤنڈ میں کہ اس ملک کے پاس سونا کتنا ہے، اس ملک کے پاس، اس کنٹری کے پاس سونا کتنا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں وہ کرنسی باہر آتی ہے۔ ایسا نہیں کہ RBI جتنی نوٹیں چاہے اپنی مرضی سے چھاپنا شروع کر دے، نہیں، وہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا پڑا ہوا ہے، اس کے ماتحت پھر وہ کرنسی باہر آتی ہے، نوٹ باہر آتی ہے۔ تو اصل کرنسی سونا اور چاندی ہے، اس کی شکل ہے آج نوٹ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس آیت سے یہ سبق دے رہے کہ دیکھو میرے بندو، جس چیز کے پیچھے تم اتنا بھاگتے ہو نا، اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہو، قیامت کے دن ہم اس کو تمہارے سامنے اس طرح بکھیر دیں گے، پھر تمہیں افسوس ہوگا کہ یار اس کے پیچھے اپنی پوری زندگی گزار کر آئے۔ اس لیے ہم کو یہ آیت یہ سبق دے رہی ہے کہ صرف پیسہ یہ اصل چیز نہیں ہے کہ آدمی پوری زندگی اسی کے پیچھے لگا دے۔ ہاں صحت بھی بڑی چیز ہے، بیوی کا مطیع اور فرما بردار ہونا یہ بڑی نعمت ہے، اولاد یہ بڑی نعمت ہے، جیسے میں نے گزشتہ مجلس میں ہی فرمایا کہ حلال تم جتنا کما سکتے ہو کماؤ، مالدار بڑے مالدار بن جاؤ، لیکن وہ جو آیت میں نے آپ کو بتلائی تھی نا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، گزشتہ جو مجلس میں کہ انسان مال کے پیچھے بہت بھاگتا ہے، تو یہ ہماری فطرت ہے، ہر ایک انسان بھاگے گا، لیکن آگے اللہ نے ہم سب کو جو کہا تھا نا اس صورت میں أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کہ دیکھو یاد رکھنا قبر میں بھی جانا ہے، بڑے مالدار بن جاؤ گے لیکن ٹھکانہ تو وہی ہے۔ تو یہاں ہم کو بھی وہی اللہ سبق دے رہا ہے کہ کماؤ جتنا کما سکو، جتنا مال جمع کر لو، لیکن
جو ہمارا طریقہ ہے، جو ہم نے جس راستے سے تمہیں کمانے کو کہا اس راستے سے پیسہ جمع کرو. لیکن دیکھو اس کے پیچھے ایسا لگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حلال حرام کی پرواہ چھوڑ دو، ورنہ وہ ایک دن تمہیں بہت افسوس ہوگا جب یہ سارا سب کچھ تمہارے سامنے ڈھیر ہوگا، بنڈل کے بنڈل ہو گئے، سونے اور چاندی ہوں گے. تم دیکھو گے تمہارے کباٹوں میں ذرا 2000 یا 500 کے 10 15 20 25 بنڈل دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہو. وہ دن تمہارے سامنے پہاڑوں کے برابر نوٹوں کے بنڈل لگا دیں گے، اور پھر تمہیں افسوس ہوگا یار اس کی یہ قیمت ہے. اس کے پیچھے زندگی کچھ کبھی 2-4 رکعتیں زیادہ پڑھ لی ہوتی، کبھی مسجدوں میں کچھ زیادہ وقت گزار لیا ہوتا، کبھی کچھ قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کر لی ہوتی، کبھی اللہ اللہ کر لیا ہوتا، کبھی ان پیسے کو مخلوق کے اوپر لگا دیا ہوتا. تو یہ اللہ ہم سب کو سبق دے رہا ہے کہ دیکھو اس کے پیچھے ایسا نہ بھاگو کہ تمہیں اس دن افسوس کرنا پڑے. اتنا بھاگو جتنا ہم نے تمہیں کہا ہے، حلال راستے سے کماؤ، حلال راستے سے خرچ کرو. علماء فرماتے ہیں، یہاں مفسرین نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ اللہ نے جو انسان کو پیسہ دیا ہے، یہ پیسہ جب تک اس کے پاس رہتا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ملتا. پیسہ جب تک انسان کے اپنے پاس ہے، جب تک اس کو آگے چلتا نہیں کرے گا وہاں تک اس کو کوئی بینیفٹ نہیں ملے گا. میرے پاس موجود ہے، میں سفر کر رہا ہوں جنگل میں، بنڈل کے بنڈل ہے، بھوک لگی ہے، کھانے کو کوئی چیز مجھے چاہیے، اب اس سے میں کیا ضرورت پوری کروں؟ جب تک میں مجھے کوئی فلیٹ چاہیے، گھر چاہیے، سواری چاہیے، جب تک میرے اس ساتھی کو، پیسہ انسان کا ساتھی ہے، اس کا مددگار ہے، لیکن یہ ایسا مددگار ہے جب تک تم اس کو آگے چلتا نہیں کرو گے نا وہاں تک تمہیں یہ نفع نہیں دے گا. تم اس کو اپنے جیب سے خالی کرنا پڑے گا، تب گھر آئے گا، تب سواری آئے گی، تب موبائل آئے گا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ساتھی تمہارے کام ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ تمہیں دے. اس لیے سوچ سمجھ کے اس کے پیچھے اللہ کو ناراض نہ کرو. یہ تمہارا ساتھی ضرور ہے، لیکن یہ ایسا ساتھی ہے جب تک تم اس کو اپنے سے الگ نہیں کر لو گے نا وہاں تک یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سفر کر رہا ہے، پیسے خوب ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، خوب پیسے ہے. آدمی کہیں دوسرے ملک میں بھی جاتا ہے نا تو کمانے کے لیے کوئی مال لینے جاتا ہے، لیکن وہاں بھی خوب پیسے ہے لیکن بھوک نہیں مٹ سکتی ہے. ایک ساتھی ہمارا، ایک دوست چائنا گیا، 10-12 دن کے لیے جاتے مال کی خریدی کے لیے، تو کہنے لگا کہ یار روز رات کو بھوکا سویا کہ وہاں پیسے خوب تھے میرے پاس، مال کی خریدی کے لیے گیا میں کہ مال خریدنا ہے، کچھ کنٹینر وہاں سے مجھے چڑھوانا ہے یا اتارنا ہے، لیکن روز بھوکا سوتا تھا. ارے بھائی مال کی خریدی کے لیے تو گیا ہے اور تو خوب کمانے کے لیے گیا ہے، کہاں ہوا جہاں بھی ہوٹل میں جاؤ کھانا اپنے گلے سے نیچے ہی نہیں اترے. کسی ایسی ہوٹل میں گئے، چلو کچھ منگا لو، تو دیکھا پورک ہے، خنزیر کا گوشت. اور کہیں دوسری جگہ بھی چلے جاؤ تو ایسا کھانا. رات کو بہت ساری مرتبہ میگی کھا کے تھوڑا پیٹ کو ذرا راحت پہنچائی. جیسے بہت ساری مرتبہ ہم بھی جو ہوتا ہے کسی جگہ سفر کے لیے گئے، سورت گجرات آپ چھوڑ دو، بامبے چھوڑ دو، احمد آباد، کسی آپ دلی بھی چلے جاؤ یا کسی اور اچھے سے اچھے ملک، حیدرآباد، بنگلور، کلکتہ، وہاں پر بھی آپ کو وہ ٹیسٹ اور وہ سارا سب کچھ کہ آپ پیٹ بھر کر ایسا کھا سکو جو اپنے گھر پر کھاتے ہو، وہ آپ کو کبھی میسر نہیں ہوتا ہے. بڑی بڑی گھومنے کی جگہ پہ چلے جاتے ہیں آدمی. ملیشیا، کتنے ہمارے ساتھ کہ ملیشیا پھرنے گیا، بینکاک، تھائی لینڈ، روز بھوکا سوتا رہا، میگی سے پیٹ بھرا پہ گھومنا پھر. تیرے پاس خوب پیسے پڑے ہو، پیسہ یہ انسان کی ہر ضرورت پوری نہیں کرتا ہے. ہاں یہ انسان کی ہر ضرورت میں مددگار بنے ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ ہے کہ اللہ ہم سب کو سبق دے رہا ہے کہ دیکھو اس کے پیچھے تم جتنا بھاگ رہے ہو نا، یہ ہم اس طرح قیامت میں بکھیر دیں گے کہ پھر تمہیں اس وقت افسوس ہوگا کہ یار 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے اس کے پیچھے لگا کر آیا، 14 گھنٹے اسی کو دیے. کبھی 1-2 گھنٹے مسجد کو بھی دے دیتا، کبھی 1 گھنٹہ تلاوت کے لیے نکال لیتا، کبھی سنڈے تھا چھٹی تھا آدھا دن کبھی اللہ کے دین کی مدد اور خدمت کے لیے نکال دیتا، کبھی مخلوق خدا کی خدمت کے لیے کبھی اپنا وقت لگا دیتا. اس وقت یہ افسوس انسان کو ہو، اس کے لیے اللہ سارا خزانہ اسے بکھیر دے گا کہ دیکھو یہ بنڈل کے بنڈل، ڈھیر کے ڈھیر سونے چاندی کے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اخرجت الارض اثقالها، کہ وہ جب دوسری سور پھونکی جائے گی
کہ پھر جب زمین میں جتنا دبا ہوا ہے، اب چاہے وہ انسان ہو وہ بھی باہر آ جائیں گے، اور جتنا خزانہ ہے زمین کا، سونے چاندی جو کچھ خزانہ ہے وہ سارا ہم باہر کر دیں گے انسانوں کو دکھانے کے لیے۔ پھر آگے اللہ نے کون نقشہ کھینچا ہے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کیا ہے آگے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا یار کیا ہو گیا، یہ سب کیا سے کیا ہو گیا، کیا میں تو سوچ کر رہا تھا، چلو دیکھا جائے گا، دیکھ لیں گے کیا ہونے والا ہے، کیا سے کیا ہو گیا۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اللہ کہہ رہا ہے اس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی، زمین بولنا شروع کر دے گی۔ اس کی بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، کہ اس دن زمین بول پڑے گی، کیسے بول پڑے گی، کیا بول پڑے گی، بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل، ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل، اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا، جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر سے کفن آیا، اڑا دو خاک دشمن پر کہ ظالم جان من آیا، بٹا دو داغ باطل پر کہ اب باطل شکن آیا۔